امریکہ نے شپنگ کمپنیوں کو خبردار کیا ہے کہ اگر انہوں نے آبنائے ہرمز سے محفوظ گزرنے کے لیے ایران کو ادائیگی کی تو انہیں پابندیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ جمعے کو امریکی دفتر برائے غیر ملکی اثاثہ جات کنٹرول آف اے کی جانب سے ایک الرٹ میں خبردار کیا گیا تھا کہ امریکی افراد اور کمپنیوں پر ایرانی حکومتی اداروں کو ادائیگی کرنے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے، اور غیر امریکی افراد اگر ادائیگی کرتے ہیں تو وہ پابندیوں کا شکار ہو سکتے ہیں۔ 20,000 سے زیادہ ریبلرز وسطی فرانس میں ایک فوجی مقام پر غیر قانونی طور پر بڑبڑانے کے لیے اکٹھے ہوئے، اس کے باوجود کہ قریب میں پھٹنے والے ہتھیاروں کے خطرات موجود تھے۔ سوشل میڈیا پر بورڈز تکنیول کے نام سے منعقد ہونے والی یہ تقریب ایک فوجی فائٹ رینج پر ہو رہی ہے، جسے حکام نے انتہائی خطرناک قرار دیا ہے۔ گزشتہ ہفتے 21 سالہ سابق اسرائیلی فوجی یمنو بنیامین زلکا کے قتل سمیت نوجوانوں کے بڑھتے ہوئے تشدد کی خبروں کے بعد کیمروں سے خطاب کرتے ہوئے اسرائیل کے قومی سلامتی کے وزیر اتمار بین گویر واضح تھے۔ نوجوانوں کے تشدد میں اضافے کو نشانہ بنانے کے لیے ایک قومی آپریشن کا اعلان کرتے ہوئے انہوں نے کہا، یہ مکمل جنگ ہوگی، ہم سڑکوں پر سیکیورٹی بحال کریں گے اور والدین کو پرسکون کریں گے۔ جو بھی اسرائیلی شہریوں کو نقصان پہنچاتا ہے اسے اسرائیلی پولیس کے سخت ہاتھ کا سامنا کرنا پڑے گا اور اس کی بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ پنجاب انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی پنجاب EPA نے راولپنڈی کو واحد استعمال شدہ پلاسٹک سے پاک پہلا ضلعی ہیڈ کوارٹر بنانے کے منصوبے کا اعلان کیا ہے، جس پر جون سے عمل درآمد شروع ہوگا۔ راولپنڈی میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ڈائریکٹر جنرل پنجاب EPA ڈاکٹر عمران حامد شیخ نے کہا کہ سنگل یوز پلاسٹک بیگز پر پابندی کے قوانین پہلے سے موجود ہیں اور ان پر عمل درآمد جاری ہے۔ خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف جرمانے، سیل اور دیگر قانونی کارروائی کی جا رہی ہے۔ AI سیکورٹی انسٹی ٹیوٹ کے ایک جائزے سے پتہ چلا ہے کہ اوپن AI کا GPT 5.5 سائبر سیکورٹی کی کارکردگی کی اسی سطح تک پہنچ گیا ہے اور بعض اوقات یہ اینتھروپک کے میتھوس پریویو ماڈل سے بھی آگے تھا۔ اینتھروپک نے پہلے میتھوس پریویو تک محدود رسائی حاصل کی تھی، سائبر سیکورٹی کے بلند خطرات کا حوالہ دیتے ہوئے، اور ریلیز کو صنعت کے اہم شراکت داروں تک محدود رکھا تھا۔ پاکستان کے محکمہ موسمیات PMD نے کراچی اور سندھ کے متعدد اضلاع کے لیے ہیٹ ویو الرٹ جاری کیا ہے، جس میں کہ ہفتے کے شروع میں انتہائی گرم اور خشک حالات کی وارننگ دی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ کراچی میں ہفتہ کو درجہ حرارت 38 ڈگری سینٹی گریڈ اور اتوار کو 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ سکتا ہے۔ پیر کو پارا 41 ڈگری سینٹی گریڈ سے تجاوز کرنے کا امکان ہے، جبکہ زیادہ نمی کی وجہ سے درجہ حرارت 49 سے 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک بڑھ سکتا ہے۔ اطالوی فارمولا 1 ڈرائیور الیکس زینورڈی، جو ایک حادثے میں دونوں ٹانگوں سے محروم ہونے کے بعد پیرا اولمپک چیمپئن بنے تھے، 59 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ ان کے اہل خانہ نے ہفتے کے روز اعلان کیا۔ زینورڈی اپنے ملک کے سب سے پیارے اور معزز کھلاڑیوں میں سے ایک تھے، جنہیں اٹلی میں معذوری کے تصور کو تبدیل کرنے میں مدد کرنے کا سہرا دیا جاتا ہے۔ کہ روز وائٹ ہاؤس کے نامہ نگاروں کی ایسوسی ایشن کے عشائیہ کے قریب ایک سیکیورٹی چوکی پر حملہ کرنے اور شارٹ گن سے فائرنگ کے الزام میں مشتبہ شخص نے ہلٹن میں حفاظتی اقدامات کا مذاق اڑایا، جس کی وجہ سے اسے ریاستہائے متحدہ کے صدر ڈونلڈ ٹی ٹرمپ کے قریب جانے کا موقع ملا۔ میں نے ہر موڑ پر سیکیورٹی کیمرے، بگڑے ہوئے ہوٹل کے کمروں، ہر 10 فٹ پر مسلح ایجنٹوں وازوں سے باہر میٹل ڈیٹیکٹر کی توقع کی تھی۔ ہوٹل کے مہمان، جس کی شناخت قانون نافذ کرنے والے اداروں نے 31 سالہ کول ایلن کے طور پر کی ہے، نے حملے سے قبل ایک منشور میں کہا۔ انہوں نے مزید کہا، مجھے جو ملا وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک برطانوی خاتون، جس کو برطانیہ کی قومی صحت کی خدمت کے ذریعے مستقل طور پر پیدائش پر قابو پانے سے انکار کر دیا گیا تھا، اس بنیاد پر کہ اسے اس فیصلے پر پچھتاوا ہو سکتا ہے، اس نے 10 سال کی لڑائی کے بعد ملک کے صحت محتسب کے ساتھ اپنا کیس جیت لیا ہے۔ آکسفورڈ شائر سے تعلق رکھنے والی ماہر نفسیات لیسا پاسووا نے NHS پر نس بندی حاصل کرنے کی کوشش میں برسوں گزارے، جب اسی وقت اس کا صحت فراہم کرنے والا مردوں کے لیے نس بندی کے لیے فنڈز فراہم کرتا ہے۔ مالی کے حکام کا کہنا ہے کہ وہ ان فوجیوں سے تفتیش کر رہے ہیں جن کا شبہ ہے کہ وہ گزشتہ ہفتے ملک بھر میں فوجی اڈوں پر بیک وقت حملوں کی ایک لہر میں ملوث تھے، جس کا دعویٰ القاعدہ سے وابستہ اور علیحدگی پسندوں نے کیا تھا۔ دارالحکومت باماکو کے قریب ملٹری ٹربیونل کے ایک پروسیکیوٹر نے جمعے کو ایک بیان میں کہا کہ 5 مشتبہ افراد کی شناخت کر لی گئی ہے، جن میں 3 فعال ڈیوٹی کرنے والے فوجی ہیں
جو باماکو کے فوجی اڈے کے قریب لڑائی میں مارا گیا تھا۔ یورپ کو بوتل کیپ اے آئی کے لیے جانا جانا چاہیے، نہ کہ بوتل کیپ میمز کے لیے۔ اس کے زبان میں گال کے نام کے ساتھ یہ پراگ میں قائم اسٹارٹ اپ ان ٹیموں میں سے ایک ہے جس کے بارے میں وی سی کے خیال میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ یورپی اسٹارٹ اپ کبھی بھی شور نہیں کرتے، لویبل اور مسٹرال اے آئی اس کا ثبوت ہیں، لیکن اور بھی بہت سے ہیں جن کے پاس سالانہ بار بار ہونے والی آمدنی میں ابھی تک 9 ہندسے نہیں ہیں اور اندرونی لوگ اب بھی بہت قریب سے ٹریک کر رہے ہیں۔ محکمہ صحت اور آبادی پنجاب نے صوبے بھر کی پبلک سیکٹر یونیورسٹیوں سے فارم دی طلبہ، گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹس کے لیے ڈائریکٹوریٹ آف ڈرگز کنٹرول کے تحت ایک انٹرنشپ پروگرام شروع کیا ہے۔ پروگرام اس کے لیے کھلا ہے۔ اینکر نے اپنا پہلا اندرون خانہ اے چپ پلیٹ متعارف کرایا ہے جسے تس کہا جاتا ہے۔ نئی چپ 21 مئی کو نیو یارک شہر میں کمپنی کے لانچ ایونٹ کے دوران اپنا باضابطہ آغاز کرنے والی ہے۔ یہ اعلان اپنی مرضی کے مطابق سلیکون کی ترقی میں اینکر کے داخلے کو نشان زد کرتا ہے۔ ابتدائی توجہ کمپیکٹ پروڈکٹس جیسے وائرلیس ایئر بڈز پر ہے۔ متحدہ کے محکمہ دفاع نے جمعہ کو کہا کہ اس نے انویڈیا، مائکروسافٹ، امازون ویب سروس اور ریفلیکشن اے کے ساتھ معاہدوں پر دستخط کیے ہیں جو قانونی آپریشنل استعمال کے لیے کلاسیفائڈ ملٹری نیٹ ورکس پر ان کی اے ٹیکنالوجی اور ماڈلز کی تعیناتی کی اجازت دیتے ہیں۔ نئے معاہدے گوگل، اسپیس ایکس اور اوپن اے آئی کے ساتھ پہلے کے سودوں کی پیروی کرتے ہیں۔ پشاور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی جانب سے ہفتے کے روز بلائے گئے قبائلی اجتماع میں فیصلہ کیا گیا کہ صوبے میں ڈرون حملوں پر وفاقی حکومت اور دیگر اسٹیک ہولڈر سے مذاکرات کے لیے ایک جرگہ تشکیل دیا جائے گا۔ گزشتہ چند دنوں میں سی ایم آفریدی نے کے پی میں مسلسل ڈرون حملوں کی مذمت کی ہے، یہاں تک کہ اس طرح کے واقعات میں ضمانتی نقصان کو جرم قرار دینے کے لیے قانون سازی کرنے کا اشارہ بھی دیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ہفتہ کو توانائی کے شعبے میں اصلاحات سے متعلق اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ بجلی کے نرخوں میں استحکام کے لیے جامع حکمت عملی بنائی جائے۔ اجلاس کے دوران وزیر اعظم نے صنعتی اور گھریلو بجلی صارفین کو ریلیف فراہم کرنے کی ضرورت پر زور دیا اور متعلقہ حکام کو اس سلسلے میں ٹھوس اقدامات کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے لائن لاسز کو کم کرنے کے لیے بجلی کی ترسیل کے نظام میں نمایاں بہتری لانے پر بھی زور دیا۔ انتظامیہ سے 500 میں 368 کا بیل آؤٹ حاصل کرنے میں ناکامی کے بعد اسپرٹ ایئر لائنز بطور کاروبار بند ہو رہی ہے۔ بجٹ ایئر لائن امریکی حکومت کے ساتھ ایک ریسکیو ڈیل کے بارے میں بات چیت کر رہی تھی جو پسستوں سے بچا سکتی تھی۔ اسرائیل نے 2 ہفتے قبل اعلان کردہ جنگ بندی کی مزید خلاف ورزی کرتے ہوئے جنوبی لبنان میں متعدد حملے کیے ہیں جس میں کم از کم 10 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ لبنان کی قومی خبر رساں ایجنسی NA نے ہفتے کے روز بتایا کہ ضلع نباتیہ کے قصبے شوکین پر اس حملے میں کم از کم 3 افراد ہلاک ہو گئے۔ سعودی عرب میں پاکستانی سفارتخانے کی طرف سے جاری کردہ ایک باضابطہ نوٹس کے مطابق اسلام آباد میں ہیڈ کوارٹر میں تکنیکی مسائل کی وجہ سے پاکستان کے غیر ملکی مشنوں میں پاسپورٹ پروسیسنگ کی خدمات کو اگلے نوٹس تک معطل کر دیا گیا ہے۔ سفارتخانے نے کہا کہ معطلی کا اطلاق تمام پاکستانی غیر ملکی مشنوں پر ہوتا ہے اور مزید کہا کہ خدمات کی بحالی کا اعلان سرکاری سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ذریعے کیا جائے گا۔ حکومت پنجاب نے صوبے کے کچے کے علاقوں کے لیے 30 ارب روپے کے ترقیاتی پیکج کی نقاب کشائی کی ہے جس کا مقصد انفراسٹرکچر، سیکیورٹی اور سماجی و اقتصادی حالات کو بہتر بنانا ہے۔ پنجاب مریم نواز شریف نے کہا کہ یہ اقدام جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کامیاب کارروائیوں کے بعد کیا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ خطہ اب بڑے پیمانے پر ترقی کے لیے تیار ہے۔ اپ ڈیٹ: سعودی حکام نے حج 2 سوز کے لیے پہلے سے اعلان کردہ کم از کم عمر کی پابندی کو واپس لے لیا ہے جس سے 2 سال سے زیادہ عمر کے بچوں کو حج کی اجازت دی جائے گی۔ اپ ڈیٹ پہلے کی ہدایت کو پلٹ دیتا ہے جس میں کم از کم 17 سال مقرر کی گئی تھی جس نے متعدد درخواست دہندگان کے سفری منصوبوں کو متاثر کیا تھا۔ حکام نے اس بات کی بھی تصدیق کی ہے کہ پچھلی عمر کی پالیسی کے تحت مسترد کیے گئے ویزوں پر اب دوبارہ کارروائی کی جائے گی۔ موٹورولا نے اپنے جدید ترین سمارٹ فونز اور رازر فولڈ ایبلز کے ساتھ موٹو بڈ 2+ متعارف کرایا ہے۔ موٹو بڈ 2+ تورس میں لانچ ہونے والے اصل موٹو بڈ کے بعد کامیاب ہوا۔
نیا ماڈل اپنے پیشرو سے پجد اور سستا ہے. پچھلے ورژن کی طرح ایئربڈز میں بوس کی آواز کی ٹیوننگ کی خصوصیت ہے. حکومت سندھ نے ایک صوبائی ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن فریم ورک کے ذریعے سستی بجلی پیدا کرنے اور تقسیم کرنے کے منصوبوں کا اعلان کیا ہے، جس کا مقصد صارفین کے لیے بجلی کی لاگت کو کم کرنا اور صنعتی ترقی میں معاونت کرنا ہے. وزیر اعلیٰ سندھ سعید مراد علی شاہ نے ڈینچ سفیر ماجا ڈیروس مورٹینسن سے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ملاقات کے دوران اس اقدام کا اشتراک کیا، جہاں دونوں اطراف نے توانائی کے تعاون، سرمایہ کاری اور ماحولیاتی استحکام پر تبادلہ خیال کیا. غزہ جانے والے امدادی فلوٹیلا میں حصہ لینے والے 2 کارکنوں کو پوچھ گچھ کے لیے اسرائیل لایا گیا. وزارت خارجہ نے ہفتے کے روز بتایا کہ اس ہفتے اسرائیلی فورسز کی جانب سے جہازوں کو روکنے کے بعد اسپین سے تعلق رکھنے والے سیف ابو کیشی کو برازیل کے تھیاگو اویلا اسرائیل میں تھے اور انہیں قانون نافذ کرنے والے حکام کے ذریعے پوچھ گچھ کے لیے منتقل کیا جائے گا. وزارت نے ایکس پر مزید کہا کہ دونوں کارکنان امریکی ٹریجری کی طرف سے منشودہ تنظیم سے وابستہ تھے. جارڈش اسٹریٹ نے ہفتے کے روز ایک حاضر سروس پولیس افسر کے بیٹے کی ضمانت منظور کر لی، جسے کراچی کی ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی DHA میں نجی لگژری گاڑی پر پولیس نمبر پلیٹ لگانے پر اہلکاروں سے گرما گرم بحث کے بعد گرفتار کیا گیا تھا. اس شخص کی ایک ویڈیو، جس کی شناخت ایک سینئر سپرنٹینڈنٹ آف پولیس SSP کے بیٹے کے طور پر کی گئی ہے، جو پولیس والوں سے بحث کرتے ہوئے سوشل میڈیا پر وائرل ہوا تھا. پولیس ذرائع نے بتایا کہ اسے ذاتی ضمانت پر جمعہ کی رات دیر گئے حراست سے رہا کیا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ امریکی بحریہ بحری قزاقوں کی طرح کام کر رہی ہے، کیونکہ انہوں نے ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی کے درمیان ایک بحری جہاز کو قبضے میں لینے کی کارروائی کو بیان کیا. ٹرمپ نے کہ روز فلوریڈا میں ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا، ہم اس کے اوپر اترے اور ہم نے جہاز کو سنبھال لیا، ہم نے کارگو سنبھال لیا، تیل سنبھال لیا. نیٹو کا کہنا ہے کہ وہ ایران کے خلاف جنگ پر کشیدگی کے درمیان مغربی سیکورٹی اتحاد میں اہم شراکت دار جرمنی سے تقریباً 5000 فوجیوں کو واپس بلانے کے امریکہ کے فیصلے کی تفصیلات کا جائزہ لے رہا ہے. ہفتے کے روز ایک بیان میں نیٹو کے ترجمان ایلسن ہارٹ نے کہا کہ بلاک جرمنی میں طاقت کی پوزیشن کے بارے میں ان کے فیصلے کی تفصیلات کو سمجھنے کے لیے امریکہ کے ساتھ کام کر رہا ہے. یہ عمل امریکی پینٹاگون کے اندازے کے مطابق اگلے 6 سے 2 ماہ میں سامنے آئے گا. یونائٹڈ بینک لمیٹڈ نے 2026 کی پہلی سہ ماہی میں پاکستان کے بینکنگ سیکٹر کے منافع پر غلبہ حاصل کرتے ہوئے سب سے زیادہ کمانے والے بینک کے طور پر اپنی پوزیشن برقرار رکھی. اس کے بعد میزان بینک، نیشنل بینک آف پاکستان اور حبیب بینک لمیٹڈ کا نمبر آتا ہے. ٹاپ لائن سیکیورٹیز کے ذریعے مرتب کردہ سیکٹر کے اعداد و شمار سے پتہ ہے کہ UBLA نے اپنے اب تک کا سب سے زیادہ منافع تقریباً Q 2020 میں 8 بلین مضبوط آمدنی میں اضافہ اور سرمایہ کاری پر حاصل ہونے والے فوائد. کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے ون کنسٹیٹیوشن منصوبے سے منسلک کارروائی پر رد عمل کے بعد اسلام آباد میں غیر رسمی بستیوں کے خلاف تمام کارروائیاں معطل کر دی ہیں. یہ اقدام اس وقت سامنے آیا ہے جب شہباز شریف نے کانسٹیٹیوشن ایونیو پر واقع ہائی رائز بلڈنگ میں بے دخلی کی کارروائی کو روکنے کے لیے مداخلت کی اور معاملے کا جائزہ لینے کے لیے کمیٹی تشکیل دینے کا حکم دیا. سعودی عرب کی واحد سرکاری الکحل کی دکان میں سپلائی کی کمی ہے، جس کی کمی بیئر اور وائن سے لے کر شراب تک کی مصنوعات کو متاثر کرتی ہے. ریاض کے ڈپلومیٹک ڈسٹرکٹ میں واقع یہ اسٹور بغیر کسی نام یا نشان کے نہایت احتیاط سے کام کرتا ہے. یہ دوحہ چرموسنا میں غیر مسلم سفارتکاروں کی خدمت کے لیے کھولا گیا تھا اور بعد میں اس میں امیر غیر مسلم ملکی باشندوں کو شامل کرنے کے لیے توسیع کی گئی تھی.